اعتکاف اور رمضان کی برکتیں. تو رمضان میں اعتکاف کی اہمیت پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ اعتکاف ہو، رمضان ہو، روزہ ہو، ان کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں. جی جی ایک ہوتا ہے اس کا عام معنی، صحیح، اور ایک ہوتا ہے اس کا خاص معنی. سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا. اب سب سے پہلے ہم اس کے عام معنی کی طرف آتے ہیں کہ اعتکاف اس کا عام معنی کیا ہے، لوگ اسے کس طرح جانتے ہیں. صحیح. اس کا معنی جو ہم عام لیتے ہیں وہ ٹھہرنا، کسی صحیح. جگہ پر قیام کرنا، ٹھیک یہ ہو عام گیا. سا معنی اس کا ہم جو ٹھیک عرف ہو میں گیا. لیا جاتا ہے. اب اصطلاح شریعت میں، جی جی دین میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ صحیح. اگر ہم اصطلاح شریعت کا مطالعہ کریں تو رمضان کے آخری 10 دن جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو اعتکاف سنت کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ جو بھی اعتکاف ہو وہ نفل ہے، سوائے ان اعتکاف کے جس کی نظر مانی. صحیح. اور اعتکاف کے لیے نیت کرنا ضروری. اور صحیح. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، صحیح. کہ تم جب اعتکاف کرو تو تب اپنی عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اچھا اچھا، ان ٹھیک سے ہو. مباشرت نہ کرو. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آگے بتلایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جو تم نے اعتکاف کرنا ہے وہ بھی مسجد میں کرنا ہے. صحیح. اور ٹھیک ہو گیا. اب آگے سے چلتے ہیں کہ اچھا، میں معذرت کے ساتھ آپ کو ادھر روکوں گا. جی جی اعتکاف مردوں کے لیے بھی سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے؟ جی، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے. صحیح. مگر اس کے لیے جگہ کی تخصیص، ایک جو مرد ہے وہ مسجد میں رکھے گا، ٹھیک ہو گیا. اور عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں جو اس نے مقرر کیا جگہ کی یہ میری نماز کے لیے جگہ ہے وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے. اگر اس نے نہیں کی وہ مقرر جگہ، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں پر اعتکاف بیٹھنا چاہے وہاں پہلے اس کو مقرر کر لے کہ یہ میں نے نماز کے لیے جگہ مقرر کر لی ہے. صحیح، ٹھیک ہو اور گیا. اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاوند سے پہلے اجازت لے. اچھا، بالکل. یہ ناظرین بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہماری بہن اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو پہلے ضروری عمل یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند سے اس کی اجازت طلب کریں. جی، اجازت طلب کرنا ضروری. اگر اجازت وہ دے دے، اب اس مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو ہاتھ نہ لگائے، اس کے ساتھ مباشرت توتی بالکل وغیرہ ٹھیک ہو گیا. بالکل یہ ٹھیک اس ہو کے گیا. لیے اب ضروری ہوگی. اب صحیح. عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاک ہو. اللہ اللہ. حیض اور نفاس والی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور بالکل اب ٹھیک. اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہے اور عدت میں، اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا وہ بھی عدت میں، تو بہار شریعت میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے لیے بھی اعتکاف کرنا ضروری نہیں، وہ جائز نہیں ہے. اور اسی حوالہ سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت جابر سے سوال کیا گیا، جی جی جی. اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہے تو کیا وہ اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اور پھر آپ سے سوال ہوا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا، وہ عدت میں ہے، تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ آپ نے کہا یہ دونوں عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی، عدت سے باہر آئیں گی تو پھر یہ اعتکاف کر سکتی ہیں. صحیح. یہاں پہ حضرت میرے ذہن میں ایک چیز اور آ رہی تھی کہ کچھ ہم نے دیکھا ہے خواتین مساجد میں اعتکاف کرتی ہیں، تو اس متعلق آپ کیا ان کا اعتکاف مساجد میں ہو سکتا ہے؟ اگر ہم بہار شریعت کا مطالعہ کریں جی تو بالکل. اس کے اندر ہمیں ایک چیز واضح ملتی ذرا ہے. بہار شریعت آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، ذرا ان کے مصنف کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں. ان کے جو مصنف ہے وہ امجد سید کاظمی، اچھا اچھا اچھا. وہ ہیں. اور یہ ان کے متعلق ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، اب جو ہمارے بزرگان دین ہیں جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے ہی قریبی ساتھیوں میں سے، ان کے پاس پڑھتے رہے. صحیح. اور دیگر متعلقین وغیرہ ان کے ساتھ ان کی وابستگی کافی زیادہ. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. اگر ہم بہار شریعت کا ہی مطالعہ کریں تو بہار شریعت میں ہمیں ایک جگہ پر ملتا ہے کہ یہ یعنی کہ میں آپ کی اجازت سے اپنے ناظرین دیکھنے والے کو یہ بک ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو فقہی مسائل میں کوئی پریشانی درپیش ہے تو آپ بہار شریعت کا مطالعہ کریں، اور اگر کوئی مسئلہ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کسی اچھے عالم دین سے وہ مسئلے کے متعلق پوچھیں. کیونکہ دین جو ہے وہ ہمیں عالم سے ہی ملنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جب انسان کسی بھی چیز کی اسے ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کے متعلقہ بندے کے پاس جاتا ہے، نہ کہ وہ کسی اور غیر متعلقہ فیلڈ کے بندے سے رابطہ کرے. آپ کی برکت سے ہی ایک سوال، اور میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ بھی رہا ہوں. آپ نے کہا کہ عالم دین، تو آج تو ہمارا معاشرہ اس طرف جا ہی نہیں رہا، وہ تو پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کا بچہ عالم دین بنے. اس کے لیے ہمارے کچھ ایسے جو سوشل میڈیا پہ
چند لوگ اٹھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، اچھا اچھا اور وہ یہ چیز کو زیادہ تر شو کرتے ہیں کہ جی جو مولوی ہے یہ اپنی بات کرتا ہے، رسول اللہ کی بات نہیں کرتا، یعنی کہ شریعت کی بات نہیں کرے گا، اپنی بات کرے گا، اپنی طبیعت کی شریعت کی بات، طبیعت کی شریعت کی بات کرے گا، صحیح کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ہم ٹھیک ہے۔ جو مستند عالم دین ہے اس کے پاس جانا چاہیے، میرے خیال سے جو ایسا ہے نا اس کی پہچان بھی ہے، اور جو ایسا نہیں ہے اس کی پہچان بھی ہے۔ وہ اس کے کلام سے ہی پتہ چل جاتا اللہ ہے کہ اللہ بندہ اللہ کیسا اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔ اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اعلیٰ تعلیم دیکھتے ہیں نا جی، اگر ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ فلاں بزرگ یا فلاں ہمارے قائد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ تعلیم اعلیٰ نہیں ہے، وہ تو ایک رزق ہے، ہنر کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم تو قرآن و سنت کی ہے۔ بالکل ایسی ہے، کیونکہ ہمارے سے جو حساب تو ہونا حضور ہے طالب علم کے لیے وہ کوئی ہم سنتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے متعلق ذرا فرما دیں۔ بالکل، جب طالب علم اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے نیچے پر بچھا دیے جائے تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اپنے طالب علم کے ساتھ جو خاص طور پہ دین کے ساتھ متعلق ہے اس کو بڑی ہی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کیا حاصل کر رہا ہے، یہ کچھ کھائے گا نہیں۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ میں نے بریک کی طرف جانا ہے، گفتگو اتنی مزے کی ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی جلدی سے وقت گزرا ہے۔ ہم اس پیاری گفتگو کو جاری رکھیں گے پر ایک کمرشل بریک کے بعد، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔